الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دقات قلب المرء قائلة له دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمے جو کام لگائے، قرآن نے اس کو بنیادی طور پر 4 الفاظ سے تعبیر کیا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس ہے، اخلاق کی درستگی ہے. یہ لفظ ہمارے عرف میں جب استعمال ہونے لگا اور مرور زمانہ کی وجہ سے یہ اپنی مصداق سے ہٹ گیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اخلاق کے معنی یہ ہو گئے کہ کوئی آدمی کسی سے ہنس کے مل لے، کوئی آدمی کسی سے ملنساری سے مل لے، کوئی آدمی اپنے آپ کو میں آپ کا خاک پائے ہوں، میں خاک پائے علماء دیوبند ہوں، میں خاک پائے اکابرین ہوں، میں حقیر پر تقصیر ہوں، میں آپ کی جوتیوں کی خاک ہوں، اس معنی میں استعمال ہونے لگا کہ فلاں صاحب بڑے اخلاق والے ہیں. جبکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ آفاقی ہے، اسی طرح اخلاق کا لفظ اپنے اندر بڑی عمومیت رکھتا ہے، اور اس عمومیت سے ہٹا کر اس کو استعمال کرنا، اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آج کے معاشرے میں ہو رہا ہے. بے شک انسان کا ملنساری سے ملنا، ملنساری کے بول بولنا، مسکرا کے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ اخلاق کا ایک جز ہے. جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مکمل ضابطۂ حیات نہیں، اور لوگوں نے اسی کو دین سمجھ لیا، اسی طریقے سے اخلاق صرف چند بول بولنے کا نام یا ملنساری اور خندہ پیشانی سے ملنے کا نام نہیں. الفاظ اور مصطلحات جب اپنا مقام کھوتے ہیں تو اس کے نتیجے کے اندر سبھی کچھ چلا جاتا ہے. حیا، حیا کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شرما جانا.
ہمارے عرف کے اندر اس کا مطلب ہے، جبکہ اسلام نے اس کو ایمان کا شعبہ قرار دیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ اخلاق کیا چیز ہے؟ اخلاق شریعت کی نگاہ میں اتنی عمومیت کی اصطلاح ہے جس کے معنی یہ ہے کہ دل کے اندر ہر پیدا ہونے والی کیفیت، اس کیفیت کا نام اخلاق ہے۔ اب وہ کیفیات اچھی بھی ہو سکتی ہیں، وہ کیفیات بری بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کیفیات اچھی ہوں گی تو اس کو حسن اخلاق کہا جائے گا، اور اگر کیفیات بری ہوں گی تو اس کو سوء اخلاق کہا جائے گا۔ مثلا دل میں شہوانی جذبات کا پیدا ہونا، یہ بھی اخلاق، لیکن سوء خلق۔ دل کے اندر تکبر کا پیدا ہونا، یہ بھی اخلاق، لیکن سوء خلق۔ دل کے اندر حسد کا پیدا ہونا، یہ بھی اخلاق ہے لیکن سوء خلق۔ اسی طریقے سے دل کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کے جذبات پیدا ہونا، ماں باپ سے محبت کے جذبات پیدا ہونا، تواضع کے جذبات پیدا ہونا، ملنساری کے جذبات پیدا ہونا، اللہ سے گریہ زاری کرنے کے جذبات پیدا ہونا، ہمدردی کے جذبات پیدا ہونا، ایثار و قربانی کے جذبات پیدا ہونا، سچائی کے جذبات پیدا ہونا، اور ایک دوسرے کو درگزر کرنے کے جذبات پیدا ہونا، یہ بھی اخلاق، لیکن یہ حسن خلق۔ تو بنیادی طور پر یہ تصور کلیئر ہونا چاہیے تاکہ اگلی بات سمجھ میں آئے کہ کیا کہی جانے والی ہے۔ اور اس بات کی ضرورت شاید پہلے بھی تھی اور قیامت تک رہے گی، لیکن اس معاشرے کے اندر، جس معاشرے کو انسانی معاشرہ کہنا مشکل ہو رہا ہے، اس معاشرے کے اندر یہ پیغام بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور یہ خالصتاً قرآنی اور ربانی پیغام ہے، خالصتاً حدیث سے مستفاد اور کشید کیا ہوا پیغام ہے۔ اور اس پیغام کو سب سے پہلے میں اپنی نفس کو پیغام دیتا ہوں، پھر سننے والوں کو پیغام دیتا ہوں، پھر اس شہر والوں کو پیغام دیتا ہوں، پھر اس ملک کے تمام فرد کو پیغام دیتا ہوں، اور پھر اس ملک کے حکمرانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، اور اس ملک کے میڈیا والوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، اس ملک کے ذمہ داروں کو پیغام دیتا ہوں، اس ملک کے تھنکرز اور فلاسفرز کو پیغام دیتا ہوں، اس ملک کی آئیڈیالوجی ترتیب دینے والوں کو پیغام دیتا ہوں۔ اور ایک دین کے طالب علم سے، تاریخ کے طالب علم سے یہ پیغام، جس کا تعلق سوائے پڑھنے پڑھانے سے ہو، وہ خالصتاً اخلاص کی بنیاد پر ہو، اور اس کے کوئی اور تعبیر کرنا، اس کی کوئی اور تشریح کرنا خالصتاً بدنیتی پہ محمول ہوگا۔ وہ بات کیا ہے کہ سب سے بنیادی نقطہ کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بنیادی مقاصد میں یتلو علیہم آیاتی کے فوراً بعد جو ذکر کیا گیا، یزکیہم کو ذکر کیا گیا، اور مکہ مکرمہ کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو اٹھائیے اور مدینہ طیبہ کی تاریخ کو اٹھائیے، تو یزکیہم کا جو محرک ہے وہ ہر وقت محرک پورے معاشرے کو تحریک دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو معاشرے تشکیل پاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دینے کے نتیجے میں جو معاشرہ تباہی کے دہانے پہ جاتا ہے، اور ان دونوں کے جو دور رس نتائج ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ قوموں کو اوج ثریا تک پہنچا کر اور قوموں کو زوال کے قعرے اسفل سافلین کی تہوں کے اندر گرانے کے اسباب میں ایک بنیادی سبب یہ اخلاق کا معاملہ ہے۔ اخلاق دل میں پیدا ہونے والی ہر کیفیت،
اس کا نام اخلاق ہے۔ اب اس کے ساتھ صفت سو کی لگ سکتی ہے اور حسن کی لگ سکتی ہے۔ جیسے علماء سو بھی ہو سکتے ہیں، علماء مخلصین بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح تجار مع الصدیقین والنبیین والشہداء والصالحین بھی ہو سکتے ہیں، اور فساق اور فجار بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح حکمران سلاطین صالحین بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ کا عرش کا سایہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی ہو سکتے ہیں جن سے شداد، حامان اور قارون پناہ مانگے اور فرعون پناہ مانگے۔ یہ کردار کی بنیاد پر، گفتار کی بنیاد پر اور اخلاق کی بنیاد پر صفات لگائی جاتی ہیں۔ تو انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات اگر اچھی ہوں گی تو انسان کے اعضاء اور جوارح سے جو اعمال کا صدور ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور اگر انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والی کیفیات خراب ہوں گی تو اس سے جن اعمال کا صدور ہوگا وہ اعمال خراب ہوں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو جو بنایا ہے، اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے دار الاسباب بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، بغیر والد کے یہ اشارہ دے دیا کہ ہم قادر مطلق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کو گلے گلزار بنا کے ان کے لیے راحت کا سامان کر دیا، اور وہی آگ جلانے والی ہے، اللہ نے بتا دیا ہم قادر مطلق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بغیر موت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلا لیا، اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ ہم قادر مطلق ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں سبب اختیار کرو، باقی بھروسہ مسبب الاسباب پہ کرو۔ اب اگر کوئی آدمی کانٹے بوتا رہے اور توقع کرے کہ انور ریٹول اور جو ہے دسہری اور چوسا کے درخت نکلیں گے تو وہ بھول بھلیوں میں پڑا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ گویا کہ اس کو دوسری تعبیر یہ کہہ لیجئے، ایکشن کرنا پڑے گا تو ری ایکشن ملے گا، اور ایکشن اور ری ایکشن فورس میں برابر ہوتے ہیں۔ اگر اچھا ایکشن ہوگا اس کا جو ری ایکشن ہوگا وہ اچھا ہوگا، اور فورس میں دونوں برابر ہوں۔ اور اگر برا ایکشن ہوگا تو اس برا ایکشن کے جو ری ایکشن ہوگا وہ فورس میں برابر ہوگا لیکن برا ہوگا۔ تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم پر پورے عالم کی ذمہ داری رکھی جانے والی تھی، پوری انسانیت کے لیے نمونہ بننا تھا، اس کی تربیت کے لیے جو کام کر رہے تھے ان کے قلب پہ کر رہے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ظاہر کے اعمال کا انکار کر رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں صرف قلب کی دعوت دے رہا، ہر لفظ کو اپنے ٹھکانے پہ رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ خوب دھیان سے سن لو، کان کھول کے سن لو، اپنے قلب کے دریچوں کو بھی کھول لو، کان کی قیف کو بھی کھول لو، اور سن لو کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے جس کو بڑی اہمیت ہے، انسانی ظاہری وجود کے لیے بھی، انسانی باطنی وجود کے لیے بھی۔ اگر یہ صحیح رہا تو پورا جسم صحیح ورکنگ کرے گا، اور اگر یہ برباد ہو گیا تو سارا جسم برباد ہو جائے گا۔ اور فرمایا وہ قلب ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اخلاق
کی تعمیر کی فکر کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ لفظ میں جب بار بار بولتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں نماز کی تنقیص کر رہا ہوں، روزے کی تنقیص کر رہا ہوں، حج کی تنقیص کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی تنقیص کر رہا ہوں، بلکہ میں تنقیص کر رہا ہوں اس حسر کی جس حسر نے پوری امت مسلمہ کو تباہ کر دیا، اور جس حسر کی بنیاد کے اوپر ساری امت بھول بھلائیوں میں چلی گئی اور یہ سمجھنے لگی کہ چند رسموں کی ادائیگی کا نام دین ہے اور میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، اور اس نے جو تباہی مچائی ہے شاید اس سے زیادہ کسی چیز نے تباہی نہیں مچائی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اسلام صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا مذہب نہیں ہے، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اس ضابط حیات کے اندر معاشرت بھی ہے، اس ضابط حیات کے اندر اخلاق بھی ہے، اس ضابط حیات کے اندر معاملات بھی۔ معاشرت اور معاملات، جو انسان اس انسانی دنیا میں رہے گا اس کو ان اصولوں کو فالو کرنا پڑے گا، چاہے وہ کافروں کے معاشرے میں رہے یا وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہے۔ اور معاشرتی زندگی کے اندر، معاملاتی زندگی کے اندر اخلاق ایک بہت اہم فیکٹر ہے۔ اگر قلب صحیح ہوگا تو اس کے نتیجے کے اندر اس سے نکلنے والے جذبات، اس سے نکلنے والے احساسات، اس کے نکلنے والی کیفیات وہ انسان کو حسن معاشرت پہ مجبور کریں گی، اس کو حسن معاملات پہ مجبور کریں گی، اس کو حسن اخلاق پہ مجبور کریں گی۔ اور اگر ہم نے جیسا کہ آج کل عبادات کو تو دین کا ایک حصہ بنا دیا، باقی تمام چیزوں کو ہم نے دین سے نکال دیا اور ہم یہ سمجھنے لگے کہ ہم مسجد کے اندر تو مسلمان ہیں لیکن معاشرتی دنیا کے اندر ہم سے زیادہ کافر حسن معاشرت والا ہے، ہم سے زیادہ حسن اخلاق والا کافر، اور پھر ہم اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں کہ اے اللہ آپ ہماری مدد کیوں نہیں فرما رہے۔ تو ایک بنیادی بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے اخلاق کو تباہ کرنے والی ہے، انسان کے قلب کو تباہ کرنے والی ہے، وہ مضر صحت ہے۔ اب انسان کے قلب کو تباہ کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ حرام خوری، رشوت، سود خوری، ڈکیتی کا پیسہ، دھوکے کا پیسہ، جھوٹ کا پیسہ، دغے بازی کا پیسہ، اور ہر وہ چیز جو غیر اسلامی طریقے سے حاصل کی جائے، وہ پیسہ، وہ لقمہ جب پیٹ میں جائے گا تو اس کی تاثیر قلب پہ ہوگی، اور قلب کے اندر جو کیفیات جنم لیں گی وہ کیفیات گندی ہوں گی، اور جب کیفیات گندی ہوں گی تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ سوء معاشرت ہوگی اور سوء معاملات ہوگی۔ رمضان مبارک میں جو ہماری تربیت کی گئی، اس قلب کو صحیح کرنے کی تربیت کی گئی۔ رمضان مبارک میں جو ٹریننگ کیمپ کے اندر ہم کو بٹھایا گیا، ہر وہ چیز جو اس کو خراب کر سکتی ہے اس کے اوپر جو ہے چیک پوائنٹس لگا دیے۔ آنکھ کو صحیح استعمال کرنا، کان کو صحیح استعمال کرنا، زبان کو صحیح استعمال کرنا، ہاتھ پاؤں کو صحیح استعمال کرنا، قلب کو صحیح استعمال کرنا، لقمہ صحیح کھانا، صحیح وقت پہ کھانا اور غلط وقت پہ مت کھانا، پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کو چھوڑنے کی مشق کروائی گئی۔ اگر اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ آئیے ہم آپ کو اس کا انجام دکھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتلائیے، انسانی تاریخ کے اندر ملکوں کو نقصان پہنچا ہے، گھروں کو نقصان پہنچا ہے، کنبوں کو نقصان پہنچا ہے، کمپنیوں کو نقصان پہنچا ہے، ایوانوں کو نقصان پہنچا ہے، محلوں کو نقصان پہنچا ہے، تو وہ نقصان حرام خوروں سے پہنچا ہے، منافقین سے پہنچا ہے، میر جعفر میر صادق سے پہنچا ہے۔ آپ تاتاری تاریخ اٹھائیے، آپ اندلس کی تاریخ اٹھائیے، آپ خلافت عباسیہ کو اٹھائیے،
آپ سلطان میسور کی تاریخ کو اٹھائیے، آپ بر صغیر کی تاریخ کو اٹھائیے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر آدمی اس چکر میں تھا کہ ولایت سے آنے والا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہماری ریاست کو اس نے شیورٹی دے دی، لہذا باقی ہمارے پڑوس میں جائے بھاڑ میں تو جائے۔ اور صرف یہی نہیں کہ پڑوس بھاڑ میں جائے، بلکہ پڑوس کی ہر وہ کمزوری جس سے پڑوس تباہ ہو سکتا ہے وہ کمزوری بھی فراہم کی گئی، ورنہ اجڑ گوار، قزاق اور ولایت سے آنے والے جن کو بر صغیر کا راستہ معلوم نہیں تھا، جن کو اہم رصدگاہوں کا پتہ نہیں تھا، وہ کیسے وہاں تک پہنچ پائے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اخلاق تباہ ہو گئے تھے، حرام کی ارزانی ہو گئی تھی، عیاشی، بدماشی، فحاشی اور بےغیرتی کا عام چلن ہو گیا تھا، تکوں کے اوپر غلام مل جایا کرتے تھے، کوڑیوں کے اندر زر خرید غلام نیلام کے بازار میں کھڑے ہوئے اپنی نیلامی لگواتے تھے، اور حیا نہیں آتی تھی، بے شرم ہوتے تھے، اور ان کے سروں پہ پگڑ بھی ہوتے تھے اور بڑے بڑے جھبے اور قبائیں بھی ہوتی تھی، خانقاہوں کے وہ صوفی بھی ہوتے تھے، وہ مدارس کے علماء بھی ہوتے تھے۔ ایسے بر صغیر کا نقشہ نہیں بدلا، ایسے عالم اسلام کو 1947 اور اس سے پہلے کے واقعات کے اندر بڑے بڑے صدمات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، سلطنت عثمانیہ کو ایسے ہی تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آج عبادات یہ جنت کی ٹھیکیداری کے لیے کافی، حالانکہ عبادات کا یہ ایک جز ہے چھوٹا سا، نماز، روزہ، حج، زکات۔ آپ مجھے بتلائیے کہ ایک آدمی کے یہاں پر نماز کا نشان ہو اور مصلی پہ بیٹھا ہوا ہو، اور آدمی آئے اور آنے کے بعد کہے کہ اتنے پیسے لے لیجئے، آپ میرا یہ کام کر دیجیے گا، وہ کہے مصلی کے نیچے رکھ دو، میں حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں۔ اس کے بعد مصلی سے پکڑ کے قرآن شریف کے نیچے رکھا، اور اس کے بعد وہ پیسہ حلال ہو گیا۔ کس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ عبادات کے نام پر رشوت لی جا رہی ہے، عمروں کے نام پر رشوت لی جا رہی ہے، مدارس کی تعمیر کے نام پر رشوت لی جا رہی ہے، خانقاہوں کے چلانے کے نام پر رشوت لی جا رہی ہے۔ پھر قوموں کے زوال کا فیصلہ ہونے میں کتنی دیر باقی رہ جاتی ہے؟ جب گھر کو آگ لگ جائے گھر کے چراغ سے، تو پھر اس آگ کو بجھانے والا کون ہے؟ جبکہ غلاموں کی ایک فہرست ہو، ہر شکل کے اندر، ہر حلیے کے اندر، ہر شعبے کے اندر غلام اپنی قیمت لگانے کے تیار بیٹھے گئے۔ عبادات بھی ہو رہی، نماز بھی ہو رہی، روزہ بھی ہو رہا، زکوٰۃ بھی ادا کی جا رہی، عمرے بھی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے دین جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس۔ اور اس سے آگے کچھ تو ایک گیٹ اپ بنا لیا جائے، اچھا سا جھبا مل جائے، اچھی سی پگڑی مل جائے، اور کچھ عطر وطر، کچھ سرمے ورمے لگا کر بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا جائے، بس جنت کے ٹھیکیدار۔ اس وقت امت مسلمہ پہ جو کڑا وقت آیا ہوا ہے، اس سے زیادہ سخت الفاظ کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر ابھی بھی ہوش نہیں آیا تو قصے پارینہ بن جائیں گے، ابھی بھی اگر ہمیں اپنے محاسبہ کا احساس نہیں ہوا، ابھی بھی ہم خود غرضی سے باہر نہ نکلے، ابھی بھی ہم مفادات کی دنیا سے باہر نہ نکلے، تو پھر جب ایک ملک میں رہنے والوں کو، ایک اللہ ایک رسول کے ماننے والوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی نہیں، تو پرائے کو آپ سے کیسے ہمدردی ہو؟ وہ کیوں ہمدردی کرے گا؟ کیا میر جعفر اور میر صادق کا انجام سامنے نہیں؟ تو ایک بات تو یہ کہ ہر وہ کام جس سے قلب متاثر ہو رہا ہے اس کا سد باب کیا جائے۔
یزکیہم کی فضا قائم کر دی جائے. ماں بھی وہ کردار ادا کرے، باپ بھی وہ کردار ادا کرے، بھائی بھی وہ کردار ادا کرے، امام بھی وہ کردار ادا کرے، مؤذن بھی وہ کردار ادا کرے، اور ہر وہ کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے اس کی طرف آمادہ کرے. ورنہ پھر شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں. کیا سقوط ڈھاکہ کا غم کافی نہیں؟ کیا سقوط بغداد کا غم کافی نہیں؟ کیا سقوط کابل کا غم کافی نہیں؟ کیا پوری وسطی ایشیا ریاستیں جو ہاتھ سے نکلتی چلی گئیں ایک وقت کے اندر وہ غم کافی نہیں؟ اس سے بھی ہم سیکھنے کے لیے ہوش میں نہیں آئے. مسلمان ماں کا بیٹا، مسلمان باپ کا بیٹا، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا، مسجدوں سے صدائیں سننے والا، وہ غدار قوم ہو، وہ غدار ملت ہو، وہ غدار رسول ہو، وہ غدار قرآن ہو، کیوں ہو رہا ہے؟ ایک قلب. دوسرا پوائنٹ، اللہ رب العالمین نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے تو دارالاسباب کے اندر اللہ کا ایک قانون ہے، اور اللہ نے اپنے قانون کے بارے میں یہ اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلان قیامت تک کے لیے. وہ کیا اعلان ہے؟ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اللہ نے جو کامیابی کے اصول بتائے ہیں وہ کامیابی کے اصول قیامت تک کے ہیں. جو اللہ نے ناکامی کے اصول قرار دیے وہ قیامت تک کے لیے. اب قوموں کی کامیابی اور ناکامی، اداروں کی کامیابی اور ناکامی، ملت کی کامیابی اور ناکامی، امت مسلمہ کی کامیابی اور ناکامی کا اللہ نے قانون بیان کیا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین، آپ روتے رہیے، گاتے رہیے، چیختے رہیے، چلاتے رہیے، لیکن اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کریں گے جب تک کہ اس قوم کو خود اپنا خیال نہ ہو جائے، وہ خود اپنے محاسبے میں آمادہ نہ ہو جائے. تھوڑے پہ زیادہ نواز دیں گے، یہ اللہ کا قانون ہے اور اس کے بڑے نظائر ہیں، لیکن سوتے منہ کو نہیں جگاتے. اللہ رب العالمین اس بات کو پسند نہیں کرتے جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی نفرت سے بیان فرمایا، اور قرآن کریم میں قیامت تک کے لیے اس بات کو نوشتے کتاب بنا دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. آپ جانے، آپ کا پروردگار جانے، آپ پیغمبر ہیں اور اللہ میاں مدد کرنے والے، جائیں آپ فیصلہ کروائیں. یہ اللہ کا قانون نہیں. مدرسے والے یاسین شریف پڑھ لیں، مولوی دعائیں کر لیں، ہمیں ننگے پھرنا ہے پھرنا ہے، ہمیں شراب پینی ہے پینی ہے، ہمیں چور بازاری کرنی ہے کرنی ہے، ہمیں سٹے کا کاروبار کرنا ہے کرنا ہے، ہمیں سود لینا ہے لینا ہے، ہمیں رشوت لینی ہے لینی ہے، ہمیں قوموں کی پوری سلطنت کو بیچنا ہے تو بیچنا ہے، ہمیں قوموں کا سودا کرنا ہے تو کرنا ہے، ہمیں حساس تنصیبات کا سودا کرنا ہے تو کرنا ہے، ہمیں حساس معلومات بیچنی ہے تو بیچنی ہے، ہمیں غلامی کے فرائض انجام دینے ہیں تو دینے ہیں، ہمیں اپنے گھر کو چراغ لگانا چند ٹکوں کے خاطر تو لگانا ہے. اللہ کہاں سے مدد کرے گا؟ یہ اللہ کا قانون ہی نہیں. ارے آپ جائیے تاریخ کو اٹھائیے، 21 لاکھ کی آبادی، ایسے حسین جمیل لوگ تھے، اور اس وقت بغداد اپنے کر و فر میں اوج ثریا پہ پہنچا ہوا تھا، لیکن وہ ظاہری مسلمان تھے، حقیقتاً مسلمان نہیں تھے. تو اللہ رب العالمین نے منافقین سے محبت نہیں، تو اللہ رب العالمین نے 21 لاکھ میں سے 18 لاکھ کو کٹوا کے پھینک دیا. پھر اللہ رب العالمین نے بتلا دیا کہ دیکھو ہمارا دین تمہارا محتاج نہیں. انہی تاتاریوں کو ہم نے کھڑا کیا اور 800 برس تک اسلام کی خدمت کروائی،
اور اللہ کا قانون ہے فَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم اللہ کے احکامات سے کو پشپش ڈال کر روگردانی کرو گے، اعراض کرو گے، چاہے تمہارا نام کچھ بھی ہو، چاہے تم کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے پاس چاہے کتنی بھی سندیں ہوں، اللہ کو ان کی کسی کی بھی ضرورت نہیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اجسامکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے. اور قلب کا تغیر دیکھیے، حضرت یونس علیہ السلام سمجھا رہے نہیں سمجھے، اور یونس علیہ السلام چلے گئے، ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے وہ ایک الگ ہے. لیکن جب پوری قوم نے تہیہ کر لیا کہ ہمیں اپنی حالت بدلنی ہے، تو صرف ابتدائی شکل اختیار کرنے پہ اللہ نے ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اور قرآن میں اس کو ذکر کر دیا، نوشتے کتاب بنا دیا، الا قوم یونس، کہ ہم کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، لیکن قوم یونس نے اپنے قلب کے تغیر کا فیصلہ کر لیا تھا، اور یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے جسم سے نکلنے والے، ہمارے دل میں جو کیفیات ہیں وہ اچھی ہوں گی، اور ان کیفیات کے نتیجے میں جو اعمال کا صدور ہوگا وہ اچھے ہوں، تو پوری قوم کے لیے خیر کا فیصلہ ہوگا. یاد رکھیے، فرد کی گناہ سے فرد کو عذاب ملتا ہے، اور اجتماعی گناہ سے پوری قوم کو عذاب ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید نے بڑے صراحت کے ساتھ فرما دیا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، کہ دیکھو اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو صرف ظالمین تک نہیں پہنچے گا، بلکہ یہ عمومی عذاب ہوگا، اور پھر کوئی نہیں بچے گا. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، رمضان مبارک میں ہماری جو تربیت کی گئی، وہ تربیت یہ کی گئی کہ ہم اپنے قلب کو صحیح کر لیں، اور قلب کو صحیح کرنے کے لیے ہم سب کو بیک وقت قبلے کی طرف کھڑا کیا گیا، اور ہم نے اپنے ظاہر کو بیت اللہ کی طرف کر دیا، اور ہم کو یہ توجہ دلائی گئی جس طرح کہ تم نے اپنے ظاہر کو آج بیت اللہ کی طرف کیا ہے، تو اپنے باطن کو بھی بیت اللہ کی طرف کر دو، تم میں کوئی اتفاق کو ختم نہیں کر سکتا. آپ بتائیے 40 لاکھ آدمی حج کرنے آتا ہے، لیکن سب کا منہ ایک طرف ہوتا ہے تو آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سب طواف کر لیتے ہیں، سب عمرہ کر لیتے ہیں، سب مزدلفہ چلے جاتے ہیں، سب عرفات چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہی رخ بدلتا ہے آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ آج بھی چاہے گولا ہو، کالا ہو، پاکستانی ہو، ہندوستانی ہو، کسی بھی قوم و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنا ظاہر اور باطن بیت اللہ کی طرف کر لے، اور بیت اللہ پر جو کلام مجید نازل ہوا تھا، اس بیت اللہ پر نازل ہونے والے کلام، یعنی بیت اللہ جس خطے میں واقع ہے وہاں قرآن شریف نازل ہوا، اس کو مضبوطی سے تھام لے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی. اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتلائیے، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک، نقشے میں جائیے دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک پوری ایک لڑی ہے اسلامی ممالک، بیچ میں صرف 2 ملک ہیں، اسرائیل اور بھارت. اور آپ حیران ہو جائیں گے، تمام اہم گزرگاہیں، خلیج عدن ہو، نہر سوئس ہو، ابنائے باسفورس ہو، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے پاس، اور تمام اہم وسائل اور معدنیات جس سے یورپ کا پہیہ چل رہا ہے یا دنیا کے کسی خطے کا پہیہ چل رہا ہے، وہ اسلامی ممالک کے پاس. اور بدقسمتی دیکھیے کہ کوئی ٹاپ 10 کے اندر اسلامک یونیورسٹی نہیں آتی. جس کے نبی نے پہلا پیغام دیا تھا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، جاہلوں کی جماعت پیدا ہو رہی. پھر ہم کہتے ہیں اللہ آپ ہماری نہیں سنتے. آپ مجھے بتلائیے کہ آپ نے نماز پڑھ لی یا میں نے نماز پڑھ لی، آپ کو چھوڑی، آپ بہت اچھے، میں گندا، میں نے نماز پڑھ لی
چلی میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے حج کر لیا، میں نے زکوٰۃ دے دی، لیکن میرے اخلاق اچھے نہیں، میرے معاملات اچھے نہیں، میری معاشرت اچھی نہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے میری؟ اللہ نے کلام مجید میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اللہ کو بلا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو کہاں بلایا، ہر وقت پہ ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ زنا کرنے جا رہے ہیں تو کہ ہاں انشاءاللہ وعدہ کل آ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا۔ ہم تو اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے، بیت الخلا میں بھی یاد رکھتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ حالانکہ نسوا اللہ، یہ جس طرح ہر چیز کو ہم نے لمیٹڈ کر دیا ہے اور اپنی خواہشات کو ان لمیٹڈ کر دیا ہے، اللہ کے احکامات کو لمیٹڈ، اللہ کی اصطلاحات کو لمیٹڈ، قرآن کی اصطلاحات کو لمیٹڈ، اپنی خواہشات اپنے تصورات کو ان لمیٹڈ کر دیا۔ نسوا اللہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ کو نہ بلاؤ، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ نسوا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مت بھلاؤ۔ آپ مجھے بتلائیے، معاملات کی دنیا میں ہم اللہ کے احکامات کا لحاظ رکھتے ہیں؟ معاشرتی دنیا میں اللہ کے احکامات کا لحاظ رکھتے ہیں؟ اخلاق کی دنیا میں اللہ کا لحاظ رکھتے ہیں؟ تو اللہ نے قانون بتلا دیا قیامت تک لیے فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم تم کو تمہارے مفاد سے غافل کر دیں گے، تم خود غرض بن جاؤ گے، تم درندے بن جاؤ گے، پھر تمہیں کہیں اور سے مارنے کی، تم اپنے آپ کو ہی مارو گے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، یاد رکھو اللہ اس بات پہ قادر تم پر اوپر سے عذاب بھیج دے، تمہاری نیچے سے عذاب بھیج دے، اور اللہ اس پہ قادر ہے تم کو گروہوں میں بانٹ ڈالے۔ آج مجھے بتلاؤ، اپنے ملک کے اندر کراچی شہر کے اندر جو غریب پرور شہر تھا، جو علماء کا شہر تھا، جو اللہ والوں کا شہر تھا، جو مدارس کا شہر تھا، جو قال اللہ قال رسول کی صداؤں سے گونجنے والا شہر تھا، یہی جامع قلعہ کی روڈ تھی۔ جامع قلعہ میں جنا روڈ پر قرآن پڑھنے والوں کندھوں میں اٹھا کے لوگ پھرا کرتے تھے، وہی شہر لاشوں کو اٹھا کے پھینک رہا۔ کیا اب بھی آنکھ کھولنے کے لیے تیار نہیں؟ اور پھر اطراف عالم میں دیکھو کیا تغیرات آ رہے ہیں۔ یہ حادثاتی تغیرات نہیں۔ کب تک زی ٹی وی اور اسٹار پلس کے ناچ گانے دیکھ دیکھ کے اپنے اخلاق کو تباہ کرتے رہو گے؟ کب تک فیشن شو دیکھ دیکھ کے اپنی لڑکیوں کو ننگا نچاتے رہو گے اور ان کو حرام زادیوں کے خطاب دلواتے رہو گے؟ کب حیا آئے گی؟ کب بیدار ہوگے؟ جس دن جلا دیے جاؤ گے، جس دن زمین میں دھسا دیے جاؤ گے، تب توبہ کرو گے۔ چاہے حکمران ہو، چاہے کسی بھی شعبے کے بڑے ذمہ دار ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ میرے الفاظ کو سن لو، اور خواب غفلت سے جاگ جاؤ۔ ان معصوموں کے خون جو بہہ رہے ہیں اس کا سد باب کرو، تمہاری ذمہ داری ہے۔ قوم کو مجبور مت کرو۔ اور ہر وہ راستہ، ہر وہ دریچہ جو قوم کو توڑنے کے لیے آیا ہے، ہر وہ زر خرید غلام چاہے جس شکل کے اندر ہو، اس کی گردن اڑا دو، سولیوں پہ اٹکا دو، پھر دیکھتے ہیں یہاں خون خرابہ کیسے ہوتا ہے، پھر دیکھتے ہیں یہاں قتل و غارت گری کیسے ہوتی ہے۔ صرف بیانات سے قوم کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ سرحدوں کے تقاضوں کو سمجھو، بین الاقوامی تغیرات کو سمجھو، اور اللہ کے اس حکم کو سمجھو۔ اللہ رب العالمین جو فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم قوت کو بھرپور طریقے سے جمع کرتے رہو۔ اور قوت کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں کو قوت کہیں، من قوت نکرہ یہ بتلا رہا ہے آپ کو معاشی طور پہ بھی مستحکم ہونا پڑے گا، آپ کو سیاسی طور پہ بھی مستحکم ہونا پڑے گا، آپ کو تعلیمی دنیا میں بھی مستحکم ہونا پڑے گا، آپ کو پالیسی کے اعتبار سے بھی مستحکم ہونا پڑے گا، چاہے خارجی پالیسی یا داخلی پالیسی۔ آپ کو اپنے مفادات کو، اپنے قوم کے مفادات کو اپنے
مفادات کو بنیاد بنا کر فیصلے کرنے پڑیں گے. اور قوموں کے فیصلے بعض دفعہ سخت ترین موقعوں پر سخت ترین فیصلے کرنے پڑتے ہیں. لجرجے پلپلے فیصلے نہیں ہوتے، تجزیوں سے فیصلے نہیں ہوتے. حالات حاضرہ کا جائزہ لیجیے. دنیا کا نقشہ تبدیل کیا جانے والا ہے، اس کی تدبیریں کی جا رہی ہیں. اسلامی ممالک کے اوپر جو حالات آ رہے ہیں ان حالات کو سمجھیے. اور ایک راستہ ہے اس قوم کو متحد کرنے کا، اور وہ راستہ ہے لا الہ الا اللہ. نہ قومیت کی بنیاد پہ متحد ہو سکتی ہے، نہ مفادات کی بنیاد پہ مستحکم ہو سکتی ہے. قوم تو ٹکڑوں میں بٹتی چلی جا رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسا کہ تسبیح کے دانے توڑ دیے گئے، اور اگر کچھ دانے دھاگے کے اندر ہے تو اس کو بھی پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے، اندرونی خطرات اور بیرونی خطرات دونوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہونا پڑے گا. اگر اللہ نہ کرے ملک کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ کے مفادات کہاں رہے؟ کیا آپ کو شاہ ایران کی تاریخ یاد نہیں کہ اس کو لاش دفن کرنے کے لیے نہیں مل رہی تھی جگہ؟ اور آپ کو دیگر حضرات جو 40 سال تک غلامی کا حق ادا کرتے رہے ان کی رسوائی یاد نہیں؟ یہ میرا خطاب مجھ سمیت پاکستان کے ہر فرد کے لیے اور ہر طبقے کے لیے. خدا کے واسطے ہوش میں آ جائیے اور ہوش میں آ جائیے، ورنہ ایسے سلا دیے جائیں گے کہ جس کے لیے قرآن کریم میں آتا ہے لا يسمعون حسیسها، ان کی کھسکھساہٹ کی آواز بھی کوئی نہیں سن پا رہا. اللہ رب العالمین وہ وقت نہ لے کے آئے، اور ہم سب کو اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر، ملک و قوم کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے، بیت اللہ کے مفادات کو مقدم رکھتے ہوئے، حرمین شریفین کے مفادات کو. آپ مجھے بتائیے 57-58 اسلامی ممالک دنیا کے اندر ہوں اور وسائل سے مالا مال ہوں، اور وہاں پر یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا جائے کہ بیت اللہ پہ حملہ کر دیا جائے اور ایک ایک ملک کو مارا جائے، اسلامی ملک کو. کیا سارے دہشت گرد یہی آگے بسے؟ کیا دیگر ممالک کے اندر جو ٹیررسٹ کے نیٹ ورک ہیں، مافیا کے نیٹ ورک ہیں، وہ سب مظلوم و معصوم ہیں؟ سارے مسلمان بدماش؟ میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ چشمہ ایمانی چشمہ لگائیے، بے غیرتی کا چشمہ اتار دیجئے، مفادات کا چشمہ اتار دیجئے، خود غرضی کا چشمہ اتار دیجئے، اور چند ٹکوں کے خاطر اپنی قوم و ملت کا سودا کوئی فرد نہ کرے، کوئی فرد نہ کرے. تو ہم ایک زندہ قوم ہیں، تو ہم نے 14 اگست کا حق ادا کر دیا. لیکن اگر ہمارا حال یہی رہا جو اس وقت ہے، اور پستی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، خودکشی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، اور